آج عمران خان نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا کہ خود کو خود مائنس کر لیا. وہ جو کہتے تھے نا کہ عمران خان مائنس نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں سب لوگوں کو ایک ہی دروازے کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس دروازے کو اکھاڑ دے، اور وہ دروازہ ہے اسٹیبلشمنٹ. بے نظیر بھٹو کو بھی ایک زمانے میں خود کو مائنس کر کے امین فہیم کو پارلیمنٹیرین پارٹی کا سربراہ بنانا پڑا تھا، اور میاں نواز شریف کو بھی صرف ایک پیغام کے اوپر خود کو وڈرا کر کے شہباز شریف کو پریزیڈنٹ بنانا پڑا تھا مسلم لیگ نون کا. اس دروازے سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں گزر کے آتی ہیں، اور یہ دروازہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈز کا ہوتا ہے. یہ پاکستان کی جو گورننس آرڈر ہے، یہ جو پاکستان میں جو جس طرح کا پولیٹیکل ایک انوائرنمنٹ ہے، یہ اس کو آپ تحفہ سمجھ لیں، اس کی ایک برائی سمجھ لیں، یا اس پولیٹیکل آرڈر کا ایک حصہ سمجھ لیں. میں ہوں سجاد انور، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل مختلف. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں. تو بات ہو رہی تھی کہ آخر عمران خان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے خود کو ایک قدم پیچھے کیا اور بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین کے لیے نامزد کیا. اور جو الیکشن 1 کو یا 2 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے انٹرا پارٹی، اس میں بیرسٹر گوہر کو جو پارٹی چیئرمین بنا دیا جائے گا، اور تاکہ وہ اپنے بلے کا نشان بچا سکے. آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب ایگزائل میں تھیں، اور میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اور احتساب بیورو پاکستان میں انٹیکٹ تھا سیف الرحمان والا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس ملک قیوم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو نااہل کر دیا تھا. اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی پہ ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ اگر 2002 کے الیکشن میں محترمہ بے نظیر بھٹو ہی پارٹی کی چیئرپرسن رہتی ہیں تو شاید پارٹی کو ان کا نشان نہ مل سکے، اور الیکشن کمیشن ان کی جو چیئرپرسن شپ ہے اس کو کالعدم قرار دے دے، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی الیکشن سے آؤٹ ہو جائے. تو اس خطرے کو بھانپتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک نئی پارٹی بنائی تھی ود ان پاکستان پیپلز پارٹی، جس کا نام رکھا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جس کو 4P کہا جاتا ہے. اور اس کا سربراہ امین فہیم کو بنایا گیا تھا. امین فہیم صاحب نے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، امین فہیم صاحب نے کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ان کی جنرل مشرف کے ساتھ کئی چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کانسنٹ کے بغیر. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جب اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو وہ خاصے ناراض ہوئے امین فہیم صاحب، اور ان کی فیملی بھی جو تھی وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں، جو حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے ساتھ کا ملحقہ ڈسٹرکٹ ہے، پہلے ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا حیدرآباد، تو اس میں وہ پیپلز پارٹی سے تھوڑا ڈسٹنس پہ چلی گئی تھی، اور پھر اختلافات بھی ابھر کر سامنے آئے تھے. دوسرا موقع پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں اس وقت ہوا جب ایک پارٹی کا سربراہ جو تھا اس کو پیچھے ہٹنا پڑا، وہ میاں نواز شریف تھے. جب میاں نواز شریف کو جنرل مشرف نے ایگزائل پہ بھیج دیا اور ساری فیملی کو یہاں سے جدہ بھیج دیا ایک بڑے ایگریمنٹ کے تحت، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم 10 سال سیاست نہیں کریں گے، تو تب جب انہوں نے ایکٹیویٹی شروع کر دی اور لندن جانا شروع کیا اور باقی کام شروع کیے، تو جنرل مشرف نے مرحوم مجید نظامی، اب تو جنرل مشرف بھی مرحوم ہے، مرحوم مجید نظامی صاحب کے ذریعے ایک پیغام بھیجا میاں نواز شریف کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کی فیملی چاہتی ہے کہ وہ پاکستان میں سیاست کرے، تو پھر میاں نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے الگ ہو جانا چاہیے اور شہباز شریف صاحب کو صدارت سونپ دینی چاہیے. تو وہ جدہ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ پاکستان میں بھی اتنا اس وقت کوئی رول نہیں تھا مسلم لیگ نون کا، لیکن انہوں نے بڑے اچھے بچوں کی طرح کچھ ہی دنوں میں اناؤنس کر دیا کہ جی شہباز شریف صاحب پارٹی کے ہیڈ ہوں گے، اور آج تک وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں. اور آج یہ موقع آیا ہے عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی پہ، جب ان کو مقدمات کا سامنا ہے، جب وہ جیل میں ہیں، جب ان کو پابندیوں کا سامنا ہے، جب ان کو نااہلی کا سامنا ہے، اور جب الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے
کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، پرانے الیکشن کو انہوں نے کالا دم قرار دے دیا ہے۔ اس موقع پہ پی ٹی آئی کو جو ان کا نشان ہے، سمبل ہے الیکشن کا، بلہ، اس کے چھن جانے کا جب خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو اب ضرورت کے تحت، حسب ضرورت، جیسے امین فہیم کو لایا گیا تھا، جیسے شہباز شریف صاحب کو لایا گیا تھا، یہ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش پر یا اس ملک کے پولیٹیکل آرڈر کی فرمائش پر بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین۔ بیرسٹر گوہر کیا امین فہیم کی طرح عمران خان صاحب سے کسی مرحلے پہ غداری کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ امین فہیم نے بینظیر بھٹو جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی کو تھوڑا نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، یہ ہمارا ماضی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے بڑے بھائی کو، اگرچہ انہوں نے ان کے لیے دروازہ بھی کھولا، لیکن اپنے بڑے بھائی کی سیاست کو رد کر کے ایجنسیوں کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نئی دوستی کا آغاز کیا تھا۔ اور آج بھی شہباز شریف صاحب 9 مئی کی بات کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف کا بیانیہ یہ ہے کہ ان کی حکومت کو 2 جرنیلوں نے فارغ کیا، ججوں نے فارغ کیا، لیکن میاں نواز شریف 9 مئی کی بات نہیں کرتے۔ 9 مئی کی بات اور اسٹیبلشمنٹ کی بات آج بھی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس نئے ارینجمنٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جو عمران خان صاحب لے کر آ رہے ہیں اپنی پارٹی میں۔ کیا وہ یہ ارینجمنٹ جو ہے اس میں پی ٹی آئی کو ایک سائزبل میجورٹی دلوا سکتا ہے، ایک کارآمد سیٹ اپ ثابت ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر گوہر پورے ملک میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹکٹ جاری کرنے کی ایک بڑا پارلیمانی بورڈ دینے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ پارٹی کے لیے بہت مشکلات ہیں، وہ جلسے نہیں کر پاتے، کارنر میٹنگز نہیں کر پاتے، ایسے میں بیرسٹر گوہر کیا کر سکیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔